محفوظ طریق بنائیں گے، چاہے وہ ہمارے ملک کا کوئی بھی شہر ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو ملک میں ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے، جانی بھی اور مالی بھی، اس میں آپ نے کس حد تک اپنی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی ہیں، کیا رول پلے کر رہے ہیں اس میں؟ جی، اس میں یہ تھا کہ آئی تھنک ہر سال فلڈ کا، اس سے پہلے کہ یہ آئے سیلاب، ایک پریپیئرڈنس پروگرام ہوتا ہے جس کو ریویو کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے امیڈیٹلی میٹنگز کال ہوتی ہیں۔ نارملی چیف منسٹر صاحب یا سینئر ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر صاحب وہ ایسی میٹنگز کو چیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جتنے فلڈ کے پلانز ہیں ان کو ریویو کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے اسپیشلی اس بار ریسکیو 1122 نے یہ کیا کہ جو 35 ضلعوں میں شروع ہوئی، وہاں پہ ہم نے واٹر ریسکیو کی ٹیمیں بنا دی، اور واٹر ریسکیو ٹیموں کی ریگولر ہم نے ایکسرسائز شروع کرا دی کہ جس وقت بھی کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو ہم ریسکیو کر سکیں، اور آج ہم نے بہت سارے لوگوں کو ریسکیو کر کے اس بار بچایا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ مورٹیلٹی کا جو ریٹ ہے اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیے اور یہاں پہ، تو بہت کم ہے پنجاب کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے سے ایویکویشن کروا دیں۔ تیاری کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ جن دنوں بھی فلڈ آنے ہم ان کو پہلے سے بتا دیں اور ان کو کہیے کہ یہ علاقہ ہے جو کہ ڈینجرس ہے، تو یہاں سے پہلے سے آپ لوگ نکل جائیں۔ دیکھیں ایسی ناگہانی آفات کو روکنا تو آلموسٹ ناممکن ہے۔ ارتھکویکس بھی آتے ہیں، فلڈز یورپ میں بھی آتے ہیں، امریکہ میں بھی ہریکن کیٹرینا آئی ہے، طوفان ہے، یہ چیزیں نہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی تیاری بہتر کر لیں گے، لوگوں کو وہاں پہ سکھا دیں گے کس طرح سے نکلنا ہے، کس وقت نکلنا ہے، کہاں جانا ہے، شیلٹر کون سا ہے، اپنی اسٹاک فائلز کو بنا دیں گے اور کمیونٹی کو ساتھ ٹرین کر لیں گے، تو اس کے جو نقصانات ہیں ان کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، جیسے ابھی آپ نے بتایا پیرامیڈیکل سٹاف آپ کے پاس ہے، ایمبولینسز آپ کے پاس ہیں، فائر بریگیڈ کا بھی کچھ آپ کے پاس انتظام ہے، ہیلی کاپٹرز ہیں اس طرح کے کسی ڈیزاسٹر کو؟ نہیں جی، ابھی ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ پہلے فیز میں ہم بیسک نظام بنا لیں، یعنی کہ ابھی آپ کے پاس بیسک نظام ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ضلعوں میں بیسک سروسز نہیں ہے، ان کے پاس ایمبولینسز نہیں ہے، ریسکیو کی گاڑیاں نہیں ہے، فائر وہیکلز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک اب ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی کین ہے کہ آئی تھنک ہیلی کاپٹر کو بھی کیا جائے۔ تو آئی تھنک یہ بھی ساتھ ساتھ اسپیشلی یہ جو ہمیں مرگلا میں جو ایک پرابلم آئی ہے، ہم نے جو دوسری کئی جگہوں پہ ایسے دیکھا ہے جہاں پہ ہلی ایریاز ہیں، وہاں پہ آن فٹ جانا اور وہ کرنا ایک واقعی لیے آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ اور ہماری جس طرح ارتھکویک میں ہم نے دیکھا وہ کچھ ایسے ایریاز تھے جہاں پہ ایسی اور ایسے ایریاز کو اسپیشلی ڈیل کرنے کے لیے وہاں پہ پھر بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ فلڈ میں جہاں پہ ایکسیس نہ ہو وہاں سے آپ کو ایئر ایویکویشن کرنی پڑتی ہے، تو وہاں پہ ناؤ وی آر کنسیڈرنگ دس آپشن، اینڈ آئی تھنک اس کو پراپرلی مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ جو سول ڈیفنس کا ہمارا ادارہ ہے اس کے ساتھ بھی کوئی کوارڈینیشن آپ لوگوں کا ہوتا ہے یا نہیں؟ بیسیکلی جی آئی تھنک تھوڑا سا اوور ایئرز جو 10 سال جو ساری موومنٹ تھی، آئی واز ریپرزینٹیٹیو آف دی نیشنل ٹاسک فورس فار ریویمپنگ آف سول ڈیفنس، اور 10 سال جو میری کوشش رہی، میں خود نہیں آنا چاہتا تھا، اور میری ریکویسٹ سب اداروں سے ہی رہتی تھی کہ جی ہم آپ کو ٹرین کر دیں گے، 2 یا 3 دن ہم اپنے ڈیڈیکیٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ کو جو اسسٹنس چاہیے۔ میں UNDP کے پاس گئے، ہم نے منسٹری آف انٹیریئر UNDP کی جوائنٹ رپورٹ لکھی، وہاں سے ہم نے فنڈنگ کے بھی ہم ارینج کرنے کو تیار تھے۔ دا پوائنٹ از کہ ایک آرگنائزیشن کو وائبرنٹ اور ڈائنامک رہنا اور وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرنا بڑا لازمی ہے۔ یہ ادارہ بیسیکلی 1952 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا، جس کا دوسرا نام ایئر ریڈ ڈیفنس سروس تھا، تو ساری دنیا میں انہوں نے اس کی ٹریننگز اور اس کی چیزوں کو اپ گریڈ کرتے ہوئے یا ایمرجنسی سروسز میں لے گئے یا انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ سو اگر آپ کی کوئی بھی آرگنائزیشن ایکٹیو اور ڈائنامک نہیں رہے گی تو پھر وہ ایک ڈکلائن کی طرف چلی جاتی ہے۔ آئی تھنک بہت پوٹینشیل ہے، ہمارے والنٹیئرز میں بہت پوٹینشیل ہے، اسی